أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صدق الله العظيم. صدر اجلاس محترم المقام حضرت امیر شریعت حفظہ اللہ اور اسٹیج پر تشریف فرما جملہ مہمانان، علماء کرام، دانشوران اعظام اور اس ادارے کے عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ اور مخلصین، معاونین، محبین اور حاضرین اور حاضرات اور نوجوان اسلام، حضرات، ایک میر کارواں کی ضرورت زندگی کے سفر میں لازم و ضروری ہے. اگر میر کارواں نہ ہو تو ہمارا کارواں بے سل اس کا سفر جاری ہوگا اور منزل مقصود تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اس موقع پر اگر مفتی تقی عثمانی صاحب مسجد علی نے اپنے شیخ کا ایک واقعہ سنایا تھا، وہ میں آپ کے سامنے بدایتاً ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سنایا کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے آئے اور ایک شہر میں ان کو کہیں ملاقات کے لیے جانا تھا. اس زمانے میں کاریں نہیں تھی. سواری کا نظم، کانوینس کا نظم جو ہے وہ تانگے کے ذریعے، کھڑکھڑے کے ذریعے، بیل گاڑی کے ذریعے ہوا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک تانگے پہ سوار ہوئے اور اپنے جملہ احباب کے ساتھ سوار ہوئے، جو بھی ان کے ساتھ. تانگے والا لے کر کے چلا. ابھی منزل پر پہنچنا نہیں ہوا تھا کہ درمیان میں اس نے گھبراہٹ کے عالم میں کہنا شروع کیا: جلدی اتریے، جلدی اتریے، تانگے سے اتریے. میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں اتار رہے ہو، کیا بات پیش آ گئی؟ اس نے کہا جلدی اتریے، آندھی آنے والی ہے اور آندھی بڑی زبردست آ رہی ہے. اگر آپ اس پہ بیٹھے رہیں گے تو خطرہ ہے کہ یہ تانگا پلٹ جائے اور آپ سبھی لوگ زخمی ہو جائیں. جلدی اتر جائیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو آسمان پہ کوئی ایسا اثر نہیں نظر آ رہا تھا کہ آندھی آ رہی ہو، لیکن وہ کہہ رہا تھا بڑی عظیمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور تجربات کی روشنی میں ہم سے وہ مخاطب تھا. تو وہ کہہ رہا تھا ہم لوگ اتر گئے. اترنے کے بعد واقعہ ہم نے دیکھا کہ آندھی
کی ابتدا ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، تو ہم ایک درخت کے نیچے چلے گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس نے چیخ کر کے کہا ہٹ جائیے وہاں سے، ہٹ جائیے، آندھی بہت تیز ہے اور ممکن ہے کہ یہ درخت جڑ سے اکھڑ جائے اور آپ لوگوں کے اوپر آ گرے اور اس میں آپ لوگ دب جائیں۔ اس آندھی سے اگر بچنا ہے، اس آندھی سے اگر محفوظ رہنا ہے، اس آندھی سے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو آپ کھلے میدان میں آ کر کے زمین سے چپک کر کے پیٹ کے بل لیٹ جائیں، تو آپ محفوظ رہیں گے۔ ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے اس کی بات مان لی اور ہم جا کے میدان میں زمین پہ لیٹ گئے، اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیا، پیٹ کے بل لیٹ گئے۔ آندھی بہت تیز آئی، ڈالیں ٹوٹنے لگیں، شاخیں اڑنے لگیں، لوگوں کے سامان ادھر سے ادھر فضا میں اڑنے لگے اور ہم زمین سے چپکے رہے۔ یہاں تک آدھے گھنٹے تک آندھی چلتی رہی اور گزر گئی، ہم صحیح سالم زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اب اٹھیے، ہم لوگ اٹھے، اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور آ کر کے تانگے پر ہم بیٹھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا، میرے شیخ نے کہا میں نے اس واقعے سے 3 سبق لیے، وہ سبق ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ 3 سبق لیے ہیں۔ آندھیاں چلتی رہتی ہیں، آج ہمارے ملک میں بھی آندھیاں چل رہی ہیں، عقائد کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، حجاب کے خلاف، طلاق کے خلاف، قرآن پاک کلام الہی کے خلاف، مدارس کے خلاف۔ اس واقعے کے تناظر میں ہم ان سب کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ان سب کے استفادے کو، ان کی نافعیت کو، صالحیت کو، صلاحیت کو باقی رکھتے ہوئے آئندہ نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں بڑا سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں جس طرح اس سفر میں ایک کامیاب تجربہ کار ٹانگے والا مل گیا اور اس کی بات کو ہم نے تسلیم کیا تو ہم منزل تک پہنچ گئے۔ بیچ میں آندھی آئی اور گزر گئی، ہم بھی محفوظ رہے اور ہمارے ساتھی بھی محفوظ رہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ زندگی کے سفر میں بھی ہمیں ایک امیر کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا امیر نہ ہو، اللہ کا فضل ہے آپ کے سامنے آپ کا امیر موجود ہے۔ یہ امیر باپ کا نہیں ہے، یہ امیر جائیداد کا نہیں ہے، یہ امیر شریعت کا امیر ہے۔ وہ شریعت جس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ ثم جعلناکم علی شریعت من الامر، پھر ہم نے شریعت کو دیا ہے، میرے حکم سے یہ شریعت آئی اور اس شریعت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو کیا کہا ہے؟ روح کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنے حکم سے روح کی۔ وہ روح کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو ہم مٹی ہیں، اگر لکڑی کے اندر روح نہ ہو تو وہ کباڑ ہے، اگر برف میں روح نہ ہو تو پھوڑ دینے کے قابل ہے، شہتیوں میں روح نہ ہو تو جرامت کے لائق ہے، دریا میں روح نہ ہو تو موجیں تڑپ کر کے زمین میں بجھ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ ہر چیز کو روح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روح قرآن کی شکل میں اتارا۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون
خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا تذکرہ روح کے بعد کیا ہے. معلومات کی روح کہ بغیر یہ جسم اس کی افادیت اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. بغیر روح کے ہمارے اندر روح ہے, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم دکھا نہیں سکتے ہیں. بغداد میں ایک شخص کا خوارج کا بڑا امام, بلکہ معتزلہ کا بڑا امام, جس کو واصل بن عطا کہا جاتا ہے. واصل بن عطا کے پاس یہاں کے پنڈتوں کا ایک کارواں, ایک قافلہ پہنچا اور پہنچ کر کے اس سے سوال کیا. یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ بڑے عقل مند ہیں, فرزان ہیں, ایک سوال لے کر کے آئے, اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, اور اگر آپ جواب نہیں دے سکے تو آپ ہمارے مذہب کو قبول کریں گے. واصل بن عطا پر بڑا اثر ہوا, یہ پتہ نہیں کیا سوال کرو, لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو واصل نے قبول کر لیا. ان کا سوال کیا تھا وہ سننے کے بعد سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. اللہ ساری کائنات کا خالق ہے, مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے, اس کا وجود باوجود ہر ایک پہ حاوی ہے, کیا بالکل ہم مانتے ہیں. تو کہا کہ یہ بتائیے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کی بات سنی ہے کہ میں یہاں اللہ ہوں؟ واصل نے کہا نہیں, میں نے آواز بھی نہیں سنی ہے. تو کہ اللہ کا مزہ کیسا ہے, پھیکا ہے, کڑوا ہے, تیکھا ہے, میٹھا ہے, اس کو چکھ کر کے معلوم ہوتا ہے. اللہ کے اس ذات کے تعلق سے آپ کو ادراک کیسے ہوگا, وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. جب آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے سنا نہیں, آپ نے چکھا نہیں, اور آپ کا لمس بھی نہیں کہ آپ کٹول کر کے پتہ لگا لیں کہ اللہ کی ذات سالڈ ہے یا نرم ہے, پلپلی ہے یا سخت ہے, آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں. پھر آپ نے یہ بات ہوگی کہ اس ذات کی خوشبو آپ تک پہنچ گئی ہوگی. کسی چیز کے وجود کو جاننے کے لیے شامہ, جس کو قدرت شامہ کہتے ہیں, یعنی ہم سونگ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں یہی پہ کون سا ہے. ہمارے مولانا انصر صاحب تشریف فرما ہیں, ایک دو نہیں 70 ممالک یا اس سے زیادہ میں ماشاءاللہ یہ کاروبار پھیلا ہوا ہے, جس کے ذریعے وہ صرف اپنے ذات, اپنے خاندان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ اس ہندوستان کی نیابت کرتے ہوئے اہل اسلام کی, اہل ایمان کی, مساکین اور بیواؤں کی, یتیموں اور فقراء کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. ایک چیز لے کر کے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشبو عود کی ہے, خوشبو یاسمین کی ہے, خوشبو فلاں کی ہے, اس سے اس کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے. تو واصل سے سوال تھا ان پنڈتوں کا کہ آپ نے ذات الہ کی خوشبو پائی ہوگی تب آپ نے تسلیم کر دیا ہے. واصل نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیسے آپ نے اللہ کو مان لیا کہ ہے؟ واصل نے کہا کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں. انہوں نے کہا پہلے ہمارے سوال کا جواب دیجیے. واصل نے کہا بے شک ہم جواب دیں گے, لیکن اس کے پہلے ایک سوال ہمارا ہے. آپ اگر اس کا جواب دیں گے یا دے لیں گے تو ہم آپ کے سوالات کے جوابات بدرجہ عطن دینے کے لیے تیار. انہوں نے کہا کہ وہ کیا سوال ہے. واصل نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ لوگ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ تو وہ ہنسے. وہ جو پنڈت تھے
وہ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے دانشور ہیں، صاحب عقل ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ کہا بے شک، لیکن آپ بتائیے تو۔ سب نے کہا ہم زندہ ہیں صاحب، ہم مردہ تھوڑے ہیں، مردہ آدمی کیسے چلے گا؟ ہم ہندوستان سے چل کر کے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مردہ ہیں کہ زندہ ہیں؟ واصل نے کہا کہ آپ زندہ ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا، یہ بتائیے کہ آپ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں؟ سب نے کہا کہ اس لیے زندہ ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، ہمارے اندر روح ہے۔ روح ہے آپ کے اندر، تو روح کو آپ نے دیکھا ہوگا، روح کو آپ نے سنا ہوگا، روح کا مزہ آپ نے چکھا ہوگا، روح کی خوشبو آپ نے پائی ہوگی، روح کو ٹٹول کر کے یہ پتہ لگا لیا ہوگا کہ یہ نرم ہے کہ سخت ہے۔ ذرا یہ بتا دیجئے کہ جسم کے اندر سے کہاں سے روح جو ہے آپ کے سامنے مخاطب ہے اور آپ اس کو پتہ لگا لیں۔ واصل کا یہ سوال، جلدی سے کر کے چلو، واصل کا یہ سوال، واصل کا یہ جو سوال تھا یہ ان پر گویا کہ بھاری پڑ گیا، وہ خاموش ہو گئے۔ اور پھر واصل نے کہا کہ جب تمہیں اپنی زندگی کا یقین ہے اور تمہیں یہ پتہ نہیں کہ روح کہاں ہے، تو اس کائنات کی زندگی کا اگر تمہیں یقین کرنا ہے تو روح کو ماننا پڑے گا۔ وہ روح کون ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے روح کو پیدا کیا۔ قرآن پاک صاف صاف کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ينزل الملائكة بالروح من أمره۔ ہم فرشتوں کو بھیجتے اتارتے ہیں، اپنے حکم سے اتارتے ہیں، روح کے ساتھ اتارتے ہیں، روح کا تمغہ لے کر کے، سوغات لے کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر نشاط، کائنات کی زندگی اور کائنات کے اندر نور، بہار اور نکھتوں کا جو ریلا چل رہا ہے اسی روح کا فضل ہے اور اسی کے صدقے میں سب چیزیں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے وجود و بقا کے لیے اس روح کو اس زمین پر اتارا ہے۔ اور ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کریں ہمارے نوجوان بھائی بھی اور آپ بھی، اور اب سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان کچھ نہ کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر ہماری زبان آسامی ہوتی تو ہم اسی میں سے بات کرتے، لیکن بہرکیف اردو زبان تبلیغی جماعت کی برکت سے بہت دور تک سمجھی جاتی ہے، یہاں تک کہ امریکہ اور کینیڈا اور پناما دور دراز علاقوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں بھی میں اردو ہی میں خطاب کرتا ہوں، لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کی برکت، تبلیغی جماعت کی برکت ہے جو جا کر کے وہاں اردو ہی میں خطاب کرتے ہیں اور وہی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو دہراتے ہیں اور اس کے برکات ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ سے خطاب میں کر رہا ہوں اور یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ روح ہے۔ روح اگر نکل جائے گی تو آپ کی روشنی نکل جائے گی تو ہم اندھے ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک جو مثل روح کے ہے، قرآن پاک خود کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام خود ناطق ہے، وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ جو میرے ذکر سے علاج کرے گا، پہلو تہی کرے گا، جس نے بھی کیا ہے اصل سے لے کر کے اور ابد تک، یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو یہ کر دیں گے، ساری کتابیں پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام بتاتا ہے، اس کے لیے چنتا ہے افراد کو، استفا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے
اور وہ انتخاب امیر کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی قیادت میں منزل تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ امیر کے بغیر، حضرت ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلا سبق تو یہ ملا کہ زندگی کے کارواں میں ایک امیر کی ضرورت ہے۔ اس سے بغیر امیر کے کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، کوئی مشورہ مفید نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شورا قائم نہیں رہ سکتی ہے، امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ امیر سے جہد ملتی ہے، امیر سے قوت ملتی ہے، امیر سے مدافعت کی طاقت ملتی ہے، امیر سے ترجمانی کی جاتی ہے۔ امیر انسانی زندگی کو منزل حیات تک پہنچانے کے لیے دعائیں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زندگی کے کارواں میں ایک امیر کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 کا دوسرا سبق یہ ملا، ذرا غور سے سنیے، بات تو بہت معمولی سی ہے، لیکن سوچنے والے، سمجھنے والے، نتیجہ کرنے والے ہمارے اسلاف کس طرح سے سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا دوسرا سبق ہم کو اس سے یہ ملا کہ ہمیں ظاہری اسباب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب کے درجے میں درخت، وہ درخت بڑا، ہم اس کے نیچے چلے گئے تاکہ تیز آندھی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہم نے ظاہری اسباب پر اعتماد کرنا چاہا، لیکن امیر موجود تھا، تجربہ کار تھا، اس امیر کے کہنے پہ ہم وہاں سے ہٹ گئے تو ہماری زندگی بچ گئی، ورنہ ہماری زندگی بھی خاک آلود ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ تجربات کی روشنی میں امیر کا جو کچھ فرمان ہے اس پر چلنے ہی میں ہمیں نفع ہے اور فائدہ۔ تیسرا سبق یہ ملا، یہ سننے کی بات ہے میرے عزیز۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ حالات جیسے ناگفتگو ہوں، ماحول جتنا گرم ہو، آندیاں جس تیز تن طریقے سے آ رہی ہوں، ان سب میں اگر ہم نے زمین پر اپنے سر کو رکھ دیا اس مالک کے حضور میں تو آندیاں گزر جائیں گی، ہم سرخرو و سرفراز ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور اس ملک کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، ہماری شناخت محفوظ رہے، ہماری جو ہے پرسنلہ محفوظ رہے، اور ہمارے مدارس محفوظ رہیں، ہماری خانقاہیں محفوظ رہیں، لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سر کو رب کریم کے حضور میں جھکاؤ اور مانگو، تب تم کامیاب رہو گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو محلات تمہیں بچا نہیں سکتے، دکانیں تمہیں نہیں بچا سکتی، بازار تمہیں بچا نہیں سکتے، باغات تمہیں نہیں بچا سکتے، یہ مدارس تمہیں نہیں بچا سکتے۔ مدارس اگر بچا دے تو قزوین کے اندر زیتونہ مدرسہ کیوں ختم ہو جاتا، بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ کیوں ختم ہو جاتا، اور بڑے بڑے مدارس قائم ہوا، لکھنؤ کے اندر مدرسہ نظامیہ قائم ہوا جس کا بہاؤ پورے بر صغیر کے اندر ایسا بہا کہ ہر جگہ آج دورے تک کی تعلیم ہو رہی ہے، درس نظامی کا زمرہ اٹھ رہا ہے، لیکن خود مدرسہ نظامی ہوتا ہے۔ یہ مدارس کے لیے رہ سکتے ہیں اگر ہمارے دل کے اندر سے، ہمارے وجود کے اندر سے، ہمارے گھروں کے اندر سے، ہماری کمیونٹی کے اندر سے، ہمارے معاشرے کے اندر سے، ہماری معیشت کے اندر سے اگر یہ چیز نکل گئی کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے حضور میں سر جھکائے نہیں ہیں تو کوئی ہمارا رکھوالا نہیں، کوئی ہمارا محافظ نہیں، روح گویا کہ نکل گئی، روح نکل گئی ہے تو امیر کا ہونا ضروری ہے۔ امیر بتاتا ہے کہ روح یہ ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک جنگل میں شیر نے گائے کو دوڑایا، گائے بیچاری جان بچانے کے لیے بھاگی، بھاگتے 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 اسے یہ احساس ہوا کہ میں بچ نہیں پاؤں گی، تو ایک تالاب میں وہ کود گئی۔ تالاب میں دلدلی زمین تھی، جب کود گئی تو اس میں دھنسنے لگی۔ پیچھے سے شیر آیا اور شیر نے جو چھلانگ لگائی تو اس سے آگے چلا گیا، وہ دلدلی حصہ تھا وہ بھی دھنسنا شروع ہو گیا، وہ بھی دھنس رہا ہے، جتنا زور لگا رہا اتنا ہی دھنستا نیچے چلا۔
گائے بھی دھس رہی ہے اور شیر بھی دھس رہا ہے۔ شیر نے بڑی لجاجت سے کہا، کیا کہا؟ شیر نے کہا، گائے رے گائے، اگر تم اوپر رہتی تو ایک ہی جان جاتی، اگر تم اوپر رہتی تو ایک ہی جان جاتی، اب تو دونوں بھی جان جا رہی، اب تو دونوں بھی جان جا رہی ہے۔ گائے نے کیا جواب دیا وہ سننے کے بعد؟ گائے نے کہا، شیر صاحب آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، بادشاہ اپنے ہی آپ کو سب کا مالک سمجھتے ہیں، جس کے خلاف جو چاہا آرڈر دے دیا، جس کے چاہا گھر پر بلڈوزر چلا دیا، جہاں چاہا مسجدوں کو گرا دیا، جہاں چاہا مدرسوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی کے نمبر پہ، نیشنلزم کے نمبر پہ اس کی ساری چیزیں ختم کر دی۔ بادشاہ کا تو کوئی ہوتا نہیں، خود ہی بادشاہ۔ اور یاد رکھو میں گائے ہوں، میرا ایک مالک ہے جس نے ہم کو پالا ہے، وہ شام تک ڈھونڈتے ہوئے اس تالاب تک پہنچے گا، مجھے دیکھے گا کہ دلدل میں میری گائے پھنسی ہوئی ہے، مجھے نکالے گا اور تمہیں مارے گا، میں بچ جاؤں گی، تو نہیں بچ سکتا۔ لوگوں، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی پالنہار ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی طاقتور ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی محافظ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی دینے والا ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا یہی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول عرب میں جب ابو سفیان نے آواز لگائی لیکن عزا ولا عزا لکم، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آتا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ آج بھی اللہ زندہ ہے، آج بھی اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، آج بھی اللہ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آج بھی اللہ دینے کی تمام شکلوں کا حاوی ہے، حافظ ہے، مقتدر ہے۔ لہذا ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ ہے کہ ہم نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، بڑے آثار دیے ہیں، لیکن کیا کہا جائے، ہم نے تو بہا کر کے خون دیا ہے، بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں، ہم نے بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں، ہم نے بروں کو مسکراہٹ دی، انا دل کو فرما، ہم نے یہ برقرار کیا، باد صبا بھی دشمن جا تھی، مگر جوش جنوں میں رکھ دیتا ہے آشیاں، ہم نے یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق دونوں مکان شاہی، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق دونوں مکان شاہی، سکھایا نوع انسانی کو طرز قدسیاں، ہم نے ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، حقیقت ہے کہ بھارت کو کیا رشک جنا ہم نے بنایا۔ آیت تو یہی جو ہو کے رہ گئے، دوسرے آیت تو سے لوٹ کر نہیں کر کے چلے گئے، لوٹ کر کے نہیں آئے، لیکن ہم تو یہاں آئے ہیں اس کو بسانے کے لیے، بنانے کے لیے، اور آج بھی یہی جذبہ ہے اور یہی فکر ہے اور اسی طرح کی محنتیں جاری ہیں کہ امن و امان کی فضا ہو، شانتی کی فضا ہو، انسانیت کی فضا ہو، مہر و محبت کی فضا ہو، نفرت سے دوری اختیار کی جائے، دشمنی سے تنجامانی بھی اس کی ہو رہی اس سے چھٹکارا دلایا جائے، ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے، جن کے ساتھ ہمارے اسلاف نے سب کچھ دے دیا، ان کے حوالے کر دیا، آج ان کا حال یہ ہے کہ گزرگاہوں میں مل کر ہم سے رخوں موڑ لیتے ہیں، گزرگاہوں میں مل کر ہم سے رخوں موڑ لیتے ہیں، شاید جن کی راہوں میں نگاہ و قلب گشا ہم نے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اور یہ اس بات کی شہادت ہے، مایوسی میں انسان عمل نہیں کر پاتا ہے۔ آج ہمارے اس ادارے کے بچوں نے جس طرح سے مظاہرہ کیا ہے، سیمینار کی شکل لا کر کے، اور ظاہر ہے کہ ان بچوں کی جو علمی سطح ہے اس سے کہیں غلط سطح سے ہم سے خطاب انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے وہ اپنی زبان میں ہو، وہ غلط سطح ہے، لیکن غلط سطح تک پہنچانے کے لیے ہمارے یہاں کے اساتذہ نے کام کیا ہے۔ ایک ایک
ایک بچے کی زبان سے انہوں نے کس طرح سے ادا کرایا ہے. ان بچوں کا کمال تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے کمال، بڑا کمال یہاں کے اساتذہ کا ہے، جنہوں نے دل و جان لگا کر کے ان کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے. امیر اگر ایسا مل جائے تو کارواں زندگی کے مجھار میں ساحل مراد تک پہنچنے سے کوئی شے روکنے والا نہیں. حالات بگڑتے جائیں گے، کبھی بنتے بھی جائیں گے. پہلے سے جب جاتے ہیں آپ کہ عمدہ محل بنائے تو پرانے گھر کو توڑ دیتے ہیں، سبوتاژ کرتے ہیں، تب بناتے ہیں. تو تحریک کے بعد تعمیر تو ہوتی ہی ہے. جس زمانے کے اندر انگریز آئے، انگریزوں نے آگے کے لاڈ نکالے نے جس پر ولیم کالج کلکتے کے اندر قائم کیا، اور جب واپس ہو گیا تھا 1813 میں، تو وہاں جا کر کے لندن میں اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے اندر ایک ایسا عمل کیا، ایک ایسی بنیاد ڈال دی ہے کہ ہندوستان کے لوگ رنگ میں آہنگ میں ہندوستانی ہوں گے، لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. فکر و خیال کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. اور اس کے لیے وہاں سے تقریباً 40 مشن پادریوں کے پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے، اور آ کر کے انہوں نے عیسائیت پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور سپورٹ حکومت کی طرف سے دی جا رہی تھی. ایسے وقت میں ہمارے علماء ہی سامنے آئے. کوئی کمپنی کا مینیجر نہیں آیا، کوئی دکاندار نہیں آیا، علماء آئے، سپورٹ کیا. ہوا مولانا محمد علی منیری جنہوں نے دارالعلوم علماء کو قائم کیا، وہ سامنے آ گئے. مولانا رحمت اللہ گیلانی انہوں نے پادری فنڈر کا پیچھا کر کے چوٹی تک اس کو پہنچا دیا، اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. ادھر 3 جلدوں میں انہوں نے لکھی اور عیسائیت کا کلام اقوال کر کے رکھ دیا. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سامنے آ گئے، مولانا ثناء اللہ امرت تسلی سامنے آ گئے. اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جب اتنی کوشش حکومت کی طرف سے کہ ہمارے بچوں سے دین کو، عقیدے کو، شریعت کو نچوڑ کر کے، الگ کر کے ان پر مسیحیت کی چھاپ لگا دی جائے، تو ہمیں اپنے اس اندوختے کو، کم سے کم عقیدے کے اندوختے کو بچانے کے لیے مرکز قائم کرنا چاہیے. وہ مرکز دارالعلوم دیوبند کی شکل میں قائم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان اسلاف کی محنت اور خدمت اور شہرگاہی کے نتیجے میں دین کو قائم کیا، عقیدے میں رسوخ پیدا کیا. حالات بننے کے 25 سال کے بعد فکری طور پر عیسائیت، مسیحیت، یہودیت، زندگیت، مذہبیت یہ جب فضا کے اندر حقیقت چھائی ہوئی نظر آنے لگی، تو ضرورت تھی کہ فکر کو جلا بخشنے کے لیے ادارہ قائم کیا جائے، ایسے افراد پیدا کیے جائیں. تو 25 سال کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام. یہ 2 آنکھیں ہمارے سماج کی، ہماری کمیونٹی کی، ان کو ہم جان سے زیادہ عظیم رکھتے ہیں، آنکھوں کی بینائی سے زیادہ ان کو عظیم رکھتے ہیں. اگر یہ پوچھ گیا خدا نخواستہ تو ہماری آنکھ کی بینائی کا، زندگی کی بینائی ختم ہو جائے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں. تو یہ مدرسے جو ہیں، یہ ادارے جو ہیں، نہ صرف ہماری ذات کو بچانے کے لیے بلکہ پوری کمیونٹی کو، ہماری معاشرت کو، ہماری معیشت کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے عقیدے کو، ہماری اخلاقیات کو قوت دینے والے، استحکام فراہم کرنے والے. لہذا ان کی فکر کرنی چاہیے. جو لگے گا وہ مل کر کے رہے گا، اور جو بھاگے گا محروم رہے گا. ففروا الى الله انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین. بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، ریس کرنا ہو تو اللہ کی طرف سے. تو میرے عزیز اور دوستو، میں نے عرض کیا روح اللہ نے بتائی. سورہ نحل کی آیت ہے ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أأنتم أنه لا إله إلا أنا فاتقون. پھر اللہ تخلیق کی بات کر رہا ہے. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع
منها تخلیق کا تذکرہ گویا کہ زمین و آسمان کو الہی کی برکت سے، مویشیوں چوپانوں کو زندگی اس کلام الہی کی برکت سے، لوگوں ہم اور آپ کو زندگی کلام الہی سے ہٹ کر کے مل سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس سے گریز کیا تو وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے جو اعراض کرے گا جس نے کیا ہے تو اس کی کر کے رکھیں گے، کروڑوں میں کھیلے گا لیکن قلب کی زندگی ہوگی، اعضاء کے اندر تکلیف کی زندگی ہوگی، دل کے اندر انتشار کی بات ہوگی، ذہن کے اندر جو ہے بیداری کی بات ہوگی، خاندان کے اندر وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہے اس کا وجود ہوگا، طرح طرح کے امراض و بیماریوں سے وہ جوجھ رہا ہوگا، ہم اس کی معیشت کو زندگی کو تنگ کر رہے ہیں۔ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے لوگوں، قرآن پاک جو نہیں پڑھے گا، سن لو کام کھول کر کے، اے نوجوانوں سنو، اے بوڑھو سنو، اگر تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے تمہاری آنکھیں کھلی ہے، لیکن کل قیامت کے قبر سے جب تم باہر کیے جاؤ گے اور حشر کے میدان میں ہوگے تو اندھے بنے ہو گئے ہوگے۔ رب کریم ہمیں تو آنکھیں اللہ تو نے دی تھی، ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ وَاحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، رب کریم مجھے اندھا نے اٹھایا، کیوں اندھا کر دیا آپ نے؟ اللہ کا جواب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ جی ایسے ہی تو کیا، ایسے تھوڑے کیا، ایسے کیا ہے کہ جب تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو تم منہ موڑ لیا کرتے تھے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیے، کبھی تم نے قرآن پاک کا ایک بار پڑھا نہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، نہ گھر کے پڑھا گیا، بہت کیا کے ساتھ جہیز میں جزدان ہوتے ہوئے چمک دمک کے ساتھ باندھ کر کے جو بیٹی کے حوالے کر دیا، بیٹی قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں جانتی تو دینے سے فائدہ کیا؟ تم نے یہ کیا ہماری کتاب کے ساتھ، تم نے اندھے پن کا ثبوت دیا، لیکن آج تمہیں اندھا اٹھانے کا اور یہ اندھا پن باقی رہے گا، کوئی تمہیں گنا نہیں کر سکتا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، تجھے آج فراموش کر دیا جائے۔ لوگوں یہی نہیں، دوسری آیت اور زیادہ حیبت ناک ہے، خوفناک ہے، المناک ہے، وحشتناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ جو قرآن پاک سے اعراض جس نے بھی کیا تو قیامت کے دن بوجھ سر پہ اٹھا کر کے لے آئے گا۔ اس کا بوجھ؟ اپنی اولاد کا بوجھ، اپنے ماتحتوں کا بوجھ، جن کے ماتحت ہزاروں آدمی ہیں لیکن ان پر محنت نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھنے، کلام الہی پڑھنے، ان کا بوجھ، بچوں کی ساری کتابوں اور کاپیوں کا بوجھ، نرسری سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک کا بوجھ، ان کی ڈگریوں کا بوجھ، ان کے منصب کا بوجھ، ان کے اخلاقیات کا بوجھ کس پہ ڈالا جائے گا؟ باپ کے سر ڈالا۔ اس باپ نے کروڑوں دے کر کے پڑھایا، ایک امیڈیٹ ڈاکٹر بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ صرف کر کے اس نے مجھے ڈاکٹر بنایا، یہ سارا بوجھ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جبکہ اس نے قرآن پاک بچے کو نہیں پڑھایا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ، ہمیشہ ہمیشہ بوجھ میں دبا رہے۔ وَسَاءَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، بہت ہی برا بوجھ ہے جو اسے اٹھا۔ اسے کہا جائے گا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ تم اپنا بھی بوجھ اٹھاؤ، اور جتنے اس طریقے کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو اسی طرح سے انہوں نے تربیت کی ہے ان کا بوجھ بھی تمہارے سر ہے۔ یہ ادارہ آپ کے شہر کے اندر قائم ایک نہج کے ساتھ آیا ہوا ہے، ایک رخ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، آپ کی طرف محبت کی نظر سے یہ دیکھ رہا ہے اور مسکرت کے انداز میں آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، جذبہ ترحم اس کے اندر ہے۔ آپ لبیک کہیے، ایک ایک بچہ یہاں کر کے پڑھے اور ایک ایک باپ اپنی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے اس کو دیکھے۔ دیکھیے قیامت کے دن جب اس کی پیٹھ قبر میں نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیسی کیسی رحمتیں نشاور ہو رہی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، باتیں بڑی پیاری آتی ہیں،
اور ابھی اس کے پہلے ہمارے مولانا مشتاق صاحب انصر نے آپ کی زبان میں جو کچھ کہا وہ بات ایسی تھی جو دل کو چھو رہی تھی، سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی، اور دل سے جو بات کہی جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت اس جذبے کے ساتھ جو جس جذبے کا اظہار ہوا ہے اس پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہاں بڑی تعداد میں کم نہیں ہے، کہیں 10% ہے، کہیں 15% ہے، کہیں 5% ہے، آپ 30% سے زیادہ یہاں پہ ہیں، کم تھوڑے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ کوئی آپ وہاں سے نہیں نکال سکتا ہے، کہیں آپ کو نہیں لے جا سکتا ہے، آپ کے نکلنے سے پہلے خود وہ نکل جائے گا، آپ کو ختم کرنے سے پہلے وہ خود ختم ہو جائے گا۔ فرعون ختم ہو گیا، حامان ختم ہو گیا، شداد ختم ہو گیا، نمرود ختم ہو گیا، سب تو ختم ہو گئے۔ کیوں قرآن پاک یہ مثالیں دیتا ہے؟ اس لیے تاکہ تم یقین رکھو تم باقی رہو گے، باقی سب ختم ہو جائے، وہی باقی رہنے والا۔ سب کی محنت مالدی پڑے گا، مالدہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ معنی کو دنیا مطلب وما عند اللہ باق، اور تمہاری محنت لازمان ویسے پہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عندک ثوابا وخیر عملا، امید اسی سے قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم و فراست سے نوازے، زندگی کے ان تقاضوں کو ہم سمجھیں اور اللہ کے فرمان پر، اس کی شریعت پر اپنے آپ کو لگائیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اتفاق کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔